قصبہ سلمان پاک کے ایک پرشکوہ عمارت میں صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، اور اب اسی مزار کے گنبد سے متصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جلیل القدر صحابہ حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرقدے پر نور موجود ہیں، لیکن یہ پہلے یہاں نہیں تھی، بلکہ سلمان پاک سے تقریباً 3 یا 4 فرلانگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر موجود تھیں، جہاں زیر زمین پانی کے آنے کے سبب حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ شاہ عراق فیصل اول کے خواب میں آ کر اس سے کہا کہ مجھے اور جابر کو یہاں سے منتقل کر دو، کیونکہ دریائے دجلہ کا پانی قبر میں نس رہا ہے۔ شاہ عراق نے مسلسل 2 راتوں تک یہی خواب دیکھا، مگر سمجھ نہیں پایا، تاہم جب تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتی اعظم عراق نوری السعید پاشا کے خواب میں آ کر یہی بات دہرائی، اور جب مفتی صاحب نے شاہ عراق سے اس کا ذکر کیا تو اس نے فوراً ہی ان سے عرض کی کہ آپ مزارات سے اجزات مبارکہ منتقل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیجیے، میں بلا کسی تردد کے عمل کروں گا۔ فتویٰ اور شاہی فرمان عراق کے تمام اخبارات میں شائع ہوا، اور بعض خبر رساں اداروں نے اس تاریخی خبر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ مقررہ دن اور وقت یعنی 24 ذی الحج پیر کے دن 1932 لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں یہ مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا تھا، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی، حالانکہ دریائے دجلہ وہاں سے کم از کم 4 فرلانگ دور تھا۔ تمام ممالک کے سفراء اور عراق کے اراکین حکومت، مذہبی رہنماؤں اور شاہ عراق کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اٹھایا گیا کہ مقدس لاش کرین کے ساتھ رکھے ہوئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی، اور پھر کرین سے اسٹریچر کو علیحدہ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم عراق، وزیر مختاریہ جمہوریہ ترکی اور ولی عہد مصر شہزادہ فاروق نے کاندھا دیا، اور یہ جسد مبارک بڑے احترام سے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو قبر سے نکالا گیا۔ حدیث لکھنے والے ان عظیم المرتبت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے، کفن اور ریش مبارک دیکھ کر لگتا تھا جیسے انہیں رحلت فرمائے 1400 برس نہیں بلکہ چند گھنٹے ہی گزرے ہیں۔ سب سے حیرت انگیز یہ بات تھی کہ دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور ان میں اتنی چمک تھی کہ بہتوں نے چاہا کہ ان کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، مگر وہ اس طرح چندیا جاتی کہ ہر شخص دور ہٹ جاتا، اور یقیناً وہ دیکھ بھی کیسے سکتے تھے کہ ان مبارک آنکھوں نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور ان کی شبیہ ان میں محفوظ ہے۔ جو ان آنکھوں کو دیکھتا تو میرے سرکار کو دیکھتا، اور جب انہیں دیکھنے کے لیے آنکھ ہی نہیں تو طیب نظر کی ضرورت ہے۔